الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صحيح الجمل التالية وضبطها بالشكل. صحیح کا مطلب ہوتا ہے تصحیح کرنی ہے، آپ نے جملوں میں کریکشن کرنی ہے. وضبطها بالشکل اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان پر اعراب بھی لگانے ہیں. پہلے جملہ غلط ہوگا، اس میں کچھ نہ کچھ گرامر کی غلطی ہوگی، تو میں ساتھ ساتھ آپ کو ان غلطیوں کی بھی نشاندہی کرتا جاؤں گا. تو ساتھ یہ کہ اس میں جب آپ اس چیز یہ بعد میں لیکچر سنیں یا پھر یہ تیاری کریں آپ، تو ساتھ ایک نوٹ بک ضرور رکھ لیں، کیونکہ اس میں جو قواعد بتاؤں گا آپ کو، تو وہ قواعد ایک دفعہ اگر آپ کو قاعدہ معلوم ہو گیا ہے تو نیکسٹ جب بھی اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کے سامنے مسٹیک آتی ہے تو آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کی کریکشن کر سکیں. اس طرح جس طرح یہ پہلا سوال ہے کہ الدارسات لعبت کرۃ القدم. ان میں دیکھیں کہ دارسات کا مطلب ہوتا ہے پڑھنے والیاں، طالبات، یہ جمع کا صیغہ ہے. اور آگے جو ہے لعبت، یہ واحد کا صیغہ ہے. تو جب پیچھے لعبت جو ہے اس میں ضمیر لوٹ رہی ہے دارسات کی طرف، اب وہ جمع ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آگے جو صیغہ فعل کا ہے اس کو بھی جمع لایا جائے. تو اس لیے یہاں پر الدارسات لعبنا. اب یہ ہوتا ہے لعبہ مذکر حاضر ہے، لعبا، لعبو، لعبت، لعبتا، لعبنا. یہ لعبنا جو ہے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ساتھ آئے گا، اس لیے یہاں پر جمع مؤنث غائب وہ آئے گا کیونکہ پیچھے جو یہ سبجیکٹ ہے الدارسات، یہ ضمیر اس میں الدارسات کی طرف لوٹ رہی ہے نا، تو وہ جمع کا صیغہ ہے، تو اس کے مطابق یہ جو فعل ہے یہ بھی جمع والا آئے گا. کرۃ القدم تو طالبات نے فٹ بال کے ساتھ کھیلا، یہ ماضی کا صیغہ ہے. اس طرح نحن مسلمون پاکستان، اس میں جو ہے لفظ ہے مسلمون، جمع کا صیغہ ہے یہ، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ جس وقت تثنیہ یا جمع ان کو کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف کیا جاتا ہے تو اضافت کے وقت ان کا نون گر جاتا ہے. آپ تثنیہ کے کسی صیغے کو دوسرے کی طرف مضاف کریں، آپ جمع کے کسی صیغے کو دوسرے کی طرف مضاف کریں تو اضافت کے وقت ان کا نون وہ گر جاتا ہے. اس لیے یہ آئے گا نحن مسلمو پاکستان. آخر میں جو یہ نون تھا جمع مذکر سالم کا، وہ نون گر جائے گا. اس طرح فاز المجدون فی الامتحان، تو یہ فاز مجد وجدہ یا جو اس کا مطلب ہوتا ہے پانے والا، اور اصل میں یہ ہوتا ہے کہ امتحان میں پانے والا نہیں بلکہ محنت کرنے والا کامیاب ہوتا ہے. تو اس میں تھوڑا مفہوم کے اعتبار سے غلطی ہے، یہ یوں ہونا چاہیے تھا کہ فاز المجتہدون، اجتہاد کرنے والے، محنت کرنے والے وہ امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں. یہ زا اس میں غلط لکھی ہوئی ہے، یہ اصل میں لفظ امتحان ہی ہے. اس طرح ھذا ھم الطالبان طالبین اللذانی فازا بالجائزہ. اب اس میں بہت ساری چاند غلطیاں ہیں. مثال کے طور پر پہلا یہ سنٹینس دیکھیں، لفظ ہے ھذا، آگے جتنے بھی ھذا واحد مذکر کے لیے آتا ہے، آگے جتنے بھی الفاظ ہیں، ہما ہے، طالبینی ہے، اللذانی ہے، وہ سارے تثنیہ کے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر جب آگے مشار الیہ تثنیہ ہے تو ضروری ہے کہ جو اس میں اشارہ ہے وہ بھی تثنیہ کا ہے. اس لیے یہاں پر ہم لکھیں گے ھذانی. ھذا واحد کے لیے آتا ہے، ھذانی یہ تثنیہ کے لیے آتا ہے، اور ھؤلائی یہ جمع کے لیے آتا ہے. اس طرح یہ مذکر کے ہیں، اور مؤنث کے ھذہ آتا ہے، پھر ھاتانی آتا ہے، اور ھؤلائی آتا ہے. تو یہ اب مذکر کا ہے اور ہے تثنیہ کا صیغہ آگے، تو اس لیے جو اس میں اشارہ ہے یہاں پر وہ بھی تثنیہ کا لائیں گے، وہ آئے گا ھذانی. ھذانی ھم الطالبانی. اور یہ طالبین ہی نہیں آئے گا کیونکہ یہ حالت رفعی میں ہے، کوئی اس پر ایسا عامل ہی نہیں ہے جو کہ اس کو یہاں پر نصب یا جر دے، تو اس لیے یہ طالبان اللذانی فاز بالجائزہ. یعنی یہ ھذانی بھی حالت رفعی میں ہے، ہما یہ بھی حالت رفعی میں ہے، طالبانی یہ بھی حالت رفعی میں آئے گا، کہ یہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر یہ مبتدا بنے گی، اور طالبانی یہ
موصوف بنے گا، اللذانی یہ اسم موصول اور یہ آگے جو ہے اس کا صلہ بن کر یہ موصوف کی صفت بن جائیں گے، تو اس طرح یہ جملہ خبریہ بن جائے گا. تو یہ یہاں پر ہاذانی آنا چاہیے تھا. اس طرح آگے دیکھیں، اشتریت من السوق ثلاث ارطال عسل. اشتریت میں نے خریدے، من السوق بازار سے، ثلاث ارطال عسل 3 رطل شہد. اب یہ دیکھیں کہ اسماء اعداد جو ہوتے ہیں نا، ان میں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو 1 اور 2 ہیں اسماء اعداد، وہ بطور موصوف کے استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو وہ بطور صفت کے آتے ہیں. جس طرح رجل واحد ہے تو یہ بطور صفت کے ہے. اس طرح رجلانی تو یہ اسنانی یہ بطور صفت کے ہے، یعنی مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث آتے ہیں. لیکن جو 3 سے لے کر 10 تک اسماء اعداد ہیں نا، جیسے ثلاثۃ ہے، اربعۃ ہے، خمسۃ ہے، ستۃ ہے، سبعۃ ہے، ثمانیۃ ہے، تسعۃ ہے، عشرۃ ہے، 3 سے لے کر جو 10 تک ہیں، ان میں اسماء اعداد میں قاعدہ یہ ہے کہ ان کی جو تمییز آتی ہے نا، ان کے بعد جو دوسرا کلمہ آتا ہے وہ خلاف قیاس ہوتا ہے، یعنی مذکر کے لیے مؤنث اور مؤنث کے لیے مذکر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں وہ جمع مجرور آتا ہے. اب یہ ہے رطل لفظ ہے، اس کی جمع ارطال آتی ہے، ارطال. اس طرح صوب کی جمع ثواب آتی ہے اس سے. تو یہ اب لفظ ہے ارطال، یہ مذکر ہے کیونکہ اس کی واحد جو ہے وہ رطل مذکر ہے. اب یہ مذکر ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اسم عدد ساتھ اس کو مؤنث لایا جائے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر تمییز مؤنث ہے تو اس میں عدد مذکر لاتے ہیں، اگر تمییز مذکر ہے تو اس میں عدد مؤنث لاتے ہیں. اس لیے یہ آئے گا اشتریت من السوق ثلاثۃ ارطال عسلا. میں نے بازار سے 3 رطل شہد خریدا. رطل یہ ایک پیمانہ ہے ان کا، جس طرح اہل عرب کے یہاں استعمال ہوتا ہے، جس طرح ہمارے یہاں کلو وغیرہ استعمال ہوتا ہے. آگے دیکھیں، الطبیبات فی المستشفیٰ عددہم قلیل. الطبیبات، طبیب ڈاکٹر کو کہتے ہیں، طبیبہ لیڈی ڈاکٹر کو کہتے ہیں، اور طبیبات زیادہ لیڈی ڈاکٹرز یہ اس کی جمع ہے. فی المستشفیٰ ہاسپٹل میں، عددہم یہاں پر خرابی گڑبڑ ہے. اب یہ آپ کو ضمائر اس میں یاد کرنی پڑیں گی کہ ضمائر جو ہیں وہ مذکر کی ہے، یہ پیچھے جس کا تذکرہ ہے وہ مؤنث ہے. طبیبات یہ لیڈی ڈاکٹرز ہیں، اور لیڈی ڈاکٹرز مؤنث ہیں، تو ان کے لیے جو آگے پروناؤن یوز کرنی ہے، اس میں ضمیر استعمال کرنا ہے، وہ بھی مؤنث ہونا چاہیے. تو یہ اس طرح نا مذکر کے لیے آتی ہیں ہو ہما ہم، مؤنث کے لیے آتے ہیں ہا ہما ہننا. یہ جمع کا ہے تو یہاں پر یہ ہننا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے کلمہ الطبیبات وہ جمع مؤنث ہے. تو اس لیے الطبیبات فی المستشفیٰ عددہن قلیل، کہ جو ہسپتال میں لیڈی ڈاکٹروں کی تعداد تھوڑی ہے. اس طرح اجاب الاستاذ علی اسئلۃ المندوبین، مندوبون یہاں پر لکھا ہوا ہے، تو اس میں جو ہے اجاب الاستاذ، استاد نے، اجاب الاستاذ جواب دیے استاد نے، علی اسئلۃ المندوبین دعوت دیے گئے لوگوں کے سوالات کی. اس میں جو ہے خرابی یہ ہے کہ یہ اسئلہ مضاف ہو رہا ہے المندوبون کی طرف، اور جب یہ مضاف ہوتا ہے تو اب مندوبون یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جری میں ہونے چاہیے، اور جب جمع مذکر سالم جو ہے اس کی حالت جری وہ یا نون سے آتی ہے، مندوبون نہیں آتی، مندوبین آتی ہے. تو اس لیے یہاں پر یہ جمع مذکر سالم جس وقت بھی یہ مضاف آئے یا حرف جار کے بعد آئے تو اس کی حالت جری جو ہے وہ یا نون سے آتی ہے، یعنی یہ مندوبون استعمال نہیں ہوتا، مندوبین استعمال ہوتا ہے. تو اجاب الاستاذ اسئلۃ المندوبین ہی آئے گا. اس طرح تدرس فی المستوی الثالث 17 طالبۃ. تدرس پڑھتے ہیں، فی المستوی الثالث تیسرے درجے میں، تیسری کلاس میں، 17 طالباً. یہ یہاں سے آگے ایک دوسرا قاعدہ لاگو ہوتا ہے جو 13 سے لے کر 19 تک اسماء اعداد میں ہوتا ہے.
13 سے لے کر 19 تک اسماء اعداد کا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں جو اسماء اعداد ہوتے ہیں وہ 2 اجزاء پر مشتمل ہوتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں نا، ایک 7 ہے اور دوسرا ہے 10. 2 اجزاء اس میں عدد کے ہیں اور آگے جو ہے یہ اس کی تمییز ہے طالبتاً. اس میں قاعدہ یہ ہے کہ جو 13 سے لے کر 19 تک کے یہ 2 اجزاء ہیں، ان میں سے جو پہلا جز ہے وہ خلاف قیاس آتا ہے. یعنی جو 13 14 15 میں سے جو یہ ہے 3 4 5 وغیرہ یہ والے جو الفاظ ہیں یہ آتے ہیں خلاف قیاس. خلاف قیاس کا مطلب یہ ہے کہ مذکر کے لیے مؤنث آتے ہیں اور مؤنث کے لیے یہ مذکر آتے ہیں. اب یہاں پر طالبتن یہ مؤنث ہے تو اس کے لیے پہلا جز جو ہے وہ خلاف قیاس مذکر آئے گا، اور دوسرا جز جو ہے 10 وہ موافق قیاس آتا ہے. یعنی اگر اس میں عدد وہ معدود جو ہے وہ مذکر ہے تو 10 یعنی 10 کا لفظ ہے وہ مذکر آئے گا، مؤنث ہے تو مؤنث آئے گا. اس طرح حضر المؤتمر 16 وزیرا. حضر المؤتمر 16. اب یہ جو ہے میں نے ابھی آپ کو قاعدہ میں نے بتایا ہے کہ یہ جو 13 سے لے کر 19 تک ہیں ان میں جو پہلا جز ہوتا ہے وہ خلاف قیاس ہوتا ہے. یعنی مذکر کے لیے مؤنث، یہ پہلے جو تھا اس میں یہ طالبتاً مؤنث تھا تو یہ سب مذکر آیا ہے. یہاں پر یہ وزیر مذکر ہے تو پہلا جز جو ہے وہ مؤنث آئے گا اور دوسرا جز موافق قیاس ہوتا ہے. اب وزیر مذکر ہے تو یہ 10 والا لفظ جو ہے یہ مذکر آئے گا. اس کو اس طرح پڑھیں گے 16 وزیراً کہ کانفرنس میں 16 وزیر آئے ہوں. اس طرح داخل الى القاعة الاطباء ثم المهندسون. داخل القاعة الاطباء ثم المهندسون. اب یہ الہ کا لفظ یہاں پر یہ مناسب نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پر مفعول بن رہا ہے، تو ہال میں داخل ہوئے پہلے ڈاکٹر ثم المهندسون پہ انجینئر، اس لیے یہاں پر جو الہ کا لفظ لگانا ہے وہ مناسب نہیں ہے کیونکہ مفعول جو ہے وہ آٹومیٹکلی بن رہا ہے. یہاں پر یہ مفعول بن رہا ہے تو مفعول جو ہے اس کا منصوب ذکر کیا جائے گا، تو اس لیے یہاں پر یہ الہ نہیں لایا جائے گا. یہ پہلا جو تھا یہ کریکشن والے کوشچن تھا. آگے جو ہے وہ لانگ کوشچن آئے گا. عجیب ان اسئلۃ فیما تاتی وعلاماتها متساویۃ. عجیب کا مطلب ہے جواب دیں، ان اربعۃ اسئلہ 4 سوالوں کے فیما تاتی جو آگے آئیں گے، وعلاماتها متساویہ سب کے نمبر برابر ہیں. اما باللغۃ العربیہ او العربیہ. اس میں چوائس ہوگی کہ آپ ان کے جوابات وہ اردو میں بھی دے سکتے ہیں اور عربی میں بھی، لیکن اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اردو میں سوال کا جواب صرف تب ہی دینا ہے جب کویسچن میں اس کا مینشن ہو کہ آپ اردو میں جواب دے سکتے ہیں. اور آج کل جو ہے وہ اردو میں جواب نہیں مانگتے، یہ پرانا پیپر ہے، پرانا پیٹرن پہ ہے. آج کل جوابات جو ہے وہ عربی میں ہی مانگتے ہیں. اگر وہاں پر یہ آپ کو باللغۃ العربیہ والا لفظ نظر آ رہا ہے کہ کویسچن میں انہوں نے اجازت دی ہے کہ آپ اردو میں جواب دے سکتے ہیں تو ہی آپ اردو میں جواب دیں، ادروائز آپ عربک ہی یوز کریں. سوال ہے ما ہی الاسباب التی تمنع الصرف. وہ کون سے اسباب ہیں جو صرف کو منع کرتے ہیں؟ صرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو غیر منصرف کہتے ہیں. غیر منصرف ان کلمات کو کہتے ہیں کہ جن کے آخر میں نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ ہی ان کے آخر میں زیر آتی ہے، کسرہ نہیں آتا. یعنی غیر منصرف جو کلمات ہیں ان کے آخر میں نہ تو کسرہ آتا ہے اور نہ ہی تنوین آتی ہے. آگے اس کے کچھ اسباب ہیں، وہ اسباب ابھی ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. اکتبھا، انہیں لکھیں، مع ذکر الامثلۃ المناسبہ، مناسب مثالوں کو ذکر کرنے کے ساتھ. العلل المانعہ عن الصرف 9. غیر منصرف کے جو اسباب ہیں، علتیں ہیں، وجوہات ہیں، وہ 9 ہیں. آگے ان کے نام بتا رہے ہیں. وہ 9 علتیں کون سی ہیں؟ وہ عدل ہے، وصف ہے، تانیث ہے، معرفہ ہے، عجمہ ہے، جمع ہے، ترکیب ہے، الف نون زائدتان ہے اور وزن فعل ہے. یہ 9 اسباب ہیں. ان میں سے کچھ اسباب ایسے ہیں کہ جو فقط ایک سبب اگر پایا جائے گا نا تو کلمہ غیر منصرف ہو جائے گا، یعنی اس کلمے کے آخر میں پھر کسر اور تنوین نہیں آتے.
اور کچھ اسباب وہ ہیں کہ جو 2 پائے جائیں تو کلمہ وہ غیر منصرف ہوتا ہے، اور 2 پائے جائیں تو تقریباً ہو ہی جاتے ہیں، اور 3 جو ہے وہ ایک جو مؤنث ہے جس میں الف مقصورہ والی تانیث ہے اور الف ممدودہ والی تانیث، تو الف مقصورہ سے تانیث ہو یا پھر الف ممدودہ سے تانیث ہو، تو یہ دونوں جو تانیث کی صورتیں ہیں، ان تانیث کی صورتوں کے ساتھ کلمات جو ہے وہ غیر منصرف ہو جاتے ہیں۔ اور باقی جو ہے یعنی الف مقصورہ والی مؤنث ہے، الف ممدودہ والی مؤنث ہے، کلمات غیر منصرف ہیں، اور کوئی اس میں سبب ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو جمع منتہی الجموع ہے، جمع جس کو یہاں پر جمع کا لفظ، جمع سے مراد جمع منتہی الجموع ہوتی ہے، یعنی جو مساجدہ مصابیح ان اوزان پر آتی ہے تو وہ ہے۔ الاول، پہلی قسم جو ہے ما یوثر وحدہ وہو ثلاث اشیاء، پہلی قسم وہ ہے کہ جو صرف ایک ہی سبب سے غیر منصرف ہو جاتی ہے، یعنی غیر منصرف جو ہے وہ کلمات ہے کہ جو صرف ایک ہی سبب سے غیر منصرف ہو جاتے ہیں۔ ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو ہے منتہی الجموع کا صیغہ، منتہی الجموع یہ میں نے ابھی آپ کو اس کی وضاحت کر دی کہ وہ منتہی الجموع کا صیغہ ہوتا ہے کہ جو مساجدہ یا مفاعلہ، اس طرح مصابیح یا مفاعیل وغیرہ کے وزن پر جو آتے ہیں، تو یہ کلمات جو ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اچھا کوشش کیا کریں کہ آپ ان ٹائم جوائن کر لیں، جیسے ابھی میں نے کلاس سٹارٹ کر دی ہے، آپ بار بار جو ہے یہ جوائن کریں گے تو پھر میرا ادھر سے فوکس ہٹ جاتا ہے، ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ سب لوگ ان ٹائم جوائن کر لیا کریں۔ تو 3 جو ہے وہ غیر منصرف کی قسمیں وہ ہیں کہ جو صرف ایک ہی سبب سے غیر منصرف ہو جاتے ہیں، یعنی منتہی الجموع کا جو صیغہ ہے، اور الف التانیث المکسورہ، جو تانیث الف مکسورہ سے ہوتی ہے۔ الف مکسورہ کھڑا زبر کو کہتے ہیں، جن کے آخر میں کھڑا زبر آتا ہے، جیسے وہ کبرا وغیرہ ہے، صغرا ہے، لیلہ ہے، تو یہ جو ان کے آخر میں یہ جو کھڑا زبر آ رہا ہوتا ہے نا، یہ اس کو الف مکسورہ کہتے ہیں۔ اور الف التانیث الممدودہ ایک وہ ہوتی ہے کہ جو الف ممدودہ جس کے آخر میں وہ مد والا الف آ رہا ہوتا ہے، جس طرح زہراء، اس طرح، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ الف کے بعد اگر حمزہ آ رہا نا کسی میں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ الف ممدودہ، صحراء، اس طرح صخراء وغیرہ، زہراء، یہ اس طرح کی جو تانیث ہوتی ہے جس کے آخر میں الف کے بعد حمزہ آ رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں الف ممدودہ والی تانیث۔ تو جس میں وہ آ رہا ہو الف کے بعد حمزہ تو وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ترکیب ہے۔ ترکیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 جملوں کو بغیر کسی قاعدے قانون کے ملا کر ایک بنا دیا جائے، جس طرح عرب لوگ جو ہے وہ بعل بکہ ہے، اس طرح معدی کرب وغیرہ ہے، اس طرح کے جو کلمات ہیں جن میں اضافت بھی نہیں ہوتی، موصوف صفت بھی نہیں ہوتے، کچھ بھی اور تعلق نہیں ہوتا، بس 2 کلمے ملائے اکٹھے ان کو کر دیا۔ اجمہ، اجمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عربی کلمہ نہ ہو، اجمی کلمات ہوتے ہیں نا کچھ، تو آگے یہ تھا الثانی ما یوسر بشرط وجود العلمیہ، یہ جو آگے کلمات ذکر کر رہے ہیں یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کے غیر منصرف ہونے کے لیے علمیت شرط ہے، ایک اس میں سبب اور ہوگا اور ایک سبب جو ہے وہ علمیت ہوگی۔ ان میں سے ایک ہے تانیث بغیر الف، الف کے بغیر والی تانیث، الف کے ساتھ والی جو تانیث ہوتی ہے وہ تو الف ممدودہ اور الف مکسورہ والی ہوتے ہیں نا، اور جو اس کے علاوہ والی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جس کے آخر میں گول تا ہوتی ہے، گول تا والی جو تانیث ہے جس کو وہ تانیث کہتے ہیں دوسری۔ اور دوسرا ہے ترکیب، یعنی ایک کلمہ ہے اس میں ایک علمیت ہے اور دوسرا جو ہے ترکیب ہے، بغیر ان کو وہ کسی اضافت کے، بغیر صفت وغیرہ کے ملا کر ایک کر دیا۔ اس طرح ایک اجمہ، اجمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو غیر عربی الفاظ ہیں، کچھ عربی الفاظ ہوتے ہیں جو عربی میں عربی زبان کے الفاظ ہیں، اور کچھ الفاظ وہ ہوتے ہیں کہ جو عربی زبان کے نہیں ہوتے،
بلکہ وہ دوسری زبانوں کے الفاظ ہوتے ہیں اور ان کو عربی میں استعمال کر لیا جاتا ہے، تو اب ان میں وہ عجمہ ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ذکر کیے گئے نا، ان میں سے 4 نام ایسے ہیں کہ جو عربی ہیں: محمد، نوح، لوط اور ہود۔ یہ 4 نام عربی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے نام استعمال ہوئے ہیں، جس طرح ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، اسحاق وغیرہ ہے، یہ سارے عربی زبان کے نہیں ہیں، یہ عجمی زبانوں کے الفاظ ہیں۔ تو اس لیے جو انبیاء کے نام ہیں ان میں سے 4 ہی ہیں جو منصرف ہیں، باقی سارے غیر منصرف ہیں۔ الثالث، تیسری قسم وہ ہے کہ ما یوسر بشرط وجود احد امرین، کہ جس میں غیر منصرف ہونا یہ مؤثر ہوتا ہے بشرط وجود احد الامرین، کہ جس میں 2 میں سے کوئی ایک امر پایا جائے، یعنی ان میں 2 امور میں سے کوئی ایک امر پایا جائے گا تو وہ کلمہ جو ہے وہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یا تو علمیت ہو یا پھر وصف ہو۔ وہو ثلاثۃ اشیاء، 3 اشیاء ہیں، عدل ہے، وزن فعل ہے اور الف نون زائدتان ہے۔ تو ان کے ساتھ جو ہے یا علمیت آتی ہے یا پھر وصف ہوتا ہے، یعنی ان میں ایک سبب علمیت ہو سکتی ہے یا پھر ایک سبب جو ہے وہ وصف ہو سکتا ہے، تو یہ غیر منصرف ہو جاتے ہیں۔ ان کی آگے جو ہے مناسب مثالیں دیکھ لیں۔ الجمع، جمع، والمراد بالجمع ہنا صیغۃ منتہی الجمع، جمع سے مراد منتہی الجمع کا صیغہ ہے۔ منتہی الجمع جو ہے اس کو جمع الجمع بھی کہتے ہیں اور منتہی الجمع بھی کہتے ہیں، جیسے یہ مساجد ہے، مفاتیح وغیرہ ہے، قواعد یہ مساجد کے وزن پر ہے۔ اور جو الف مکسورہ کے ساتھ تانیث ہے، اس کی مثال جیسے لیلہ اور سلمہ ہے۔ الف ممدودہ کے ساتھ جیسے صفراء بیضاء، یعنی اس میں الف کے بعد وہ حمزہ آ رہا ہوتا ہے۔ اور جو علمیت کے ساتھ تانیث ہے، یعنی اس سے مراد ہے وہ مؤنث ہے دوسری، جس میں دوسری علامات ہوں، یعنی الف والی تانیث نہ ہو، جیسے عائشہ ہے، یہ تانیث لفظی ہے، سعاد جو ہے یہ تانیث معنوی ہے اور ساتھ اس میں علمیت ہے۔ تانیث معنوی اور لفظی کا مطلب یہ ہوتا ہے، لفظی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں لفظوں میں علامت تانیث ہے۔ تانیث کی 3 علامتیں ہیں، ایک گول تا ہے جیسے عائشہ کے آخر میں آئی ہوئی ہے، اور ایک الف مکسورہ والی یعنی کھڑا زبر ہوتا ہے، اور ایک الف ممدودہ والی جس میں الف کے بعد حمزہ آتا ہے۔ یہ 3 علامات ہیں۔ تو جس میں تانیث کی کوئی علامت ہو اس کو مؤنث لفظی کہتے ہیں، اور جس میں تانیث کی کوئی علامت نہ ہو، ویسے مؤنث کے لیے نام استعمال ہوتا ہے جیسے سعاد ہے، زینب وغیرہ ہے، تو یہ ان کو تانیث معنوی کہتے ہیں۔ اس کے بعد مرکب مزجی ہے۔ مرکب مزجی یہ علمیت کے ساتھ اس کی مثال جیسے مادی کرب ہے، حضرموت وغیرہ ہے۔ اور اجمہ اسی علمیت کے ساتھ جمع ہوتا ہے جیسے اسحاق ہے، یعقوب ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ قرآن پاک میں جو 4 نام ہیں ان 4 ناموں کے علاوہ باقی سارے غیر منصرف ہیں۔ العدل یعنی ناموں سے مراد انبیاء کے نام ہیں، جو نوح، لوط، ہود اور محمد ہیں، یہ 4 عربی نام ہیں۔ اور العدل، عدل مع العلمیہ، علمیت کے ساتھ جیسے عمر، یہ اور وصفیت کے ساتھ جیسے ثلاث اور رباع۔ اس میں جو ہے نا وصفیت کا یہ قاعدہ ہے کہ جو فعال اور مفعال کے وزن پر ہیں اسمیات، وہ وصفیت کے لے آتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا معنی ہوتا ہے 2 دفعہ گنا جاتا ہے، یعنی ثلاث کا مطلب ہوتا ہے 3 رباع کا مطلب ہوتا ہے 4 اور عمر اور ظفر وغیرہ ان میں عدل اہل عدل شمار کرتے ہیں کہ یہ اصل میں عمر جو تھے یہ عامر سے معدول ہے، عامر کو بدل کر عمر بنا دیا ہے، اور اس طرح جو ہے ظفر یہ ظافر سے معدول ہے، ظافر کو ظفر بنا دیا، تو اس میں وہ علمیت کے ساتھ ساتھ عدل مانتے ہیں۔ اور وزن فعل جو ہے یہ علمیت کے ساتھ جیسے یزیدو، یہ آپ کو پتہ کہ فعل مضارع کا وزن ہے، اس طرح احمدو یہ بھی فعل مضارع کا وزن ہے، کیونکہ اس کے شروع میں حروف مضارع میں سے جو حروف تعین ہوتے ہیں الف تا یا نون، ان میں سے حروف آ رہے ہیں، اور یہ فعل مضارع کا وزن ہے، تو یہ وزن اب اسموں میں اگر استعمال ہوتا ہے جیسے یزید ہے، احمد وغیرہ ہے، تو یہ وزن فعل اور علمیت ہو دونوں تو یہ غیر منصرف ہو جاتے ہیں۔ الف نون زائدتان یہ علمیت کے ساتھ اس کی مثال ہے جیسے سلمان ہے، اور وصفیت کے ساتھ اس کی مثال ہے جیسے غضبان وغیرہ۔ السؤال الثالث ما هي المصادر لافعال الثلاثیہ اذکرها مع الامثلة المناسبہ۔ ثلاثی کے جو مصادر ہیں، ثلاثی کے افعال والے، ان کو مثالوں کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ ان میں سے
لی مصادر الافعال ثلاثیہ نوعانی، ثلاثی کے جو مصادر ہیں، ثلاثی کے جو افعال ہوتے ہیں نا، ان کے کچھ مصادر ہیں، ان میں سے کچھ تو دو قسمیں ہیں، کچھ قیاسی ہیں اور کچھ سماعی ہیں۔ قیاسیہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی اس وزن پر فعل آ رہا ہے نا، اس وزن پر مصدر آ رہا ہے تو وہ ثلاث سے مجرد کا اس سے فعل بنے گا، جیسے فعالتن ہے، جیسے تجارتن ہے، فعالن ہے، جیسے اباءن ہے، فعالتن فیما یدل علی حرفہ، یعنی فعالتن کے وزن پر جو مصادر آتے ہیں نا وہ پیشے کے لیے آتے ہیں، حرفہ کے لیے۔ جیسے تجارتن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک پیشہ ہے۔ اس طرح فعالن کا وزن ہے فیما یدل علی امتناع، جو کسی چیز کے منع کرنے پر دلالت کرتا ہے، جیسے اباءن کا مطلب ہے منع کرنا۔ اور فعلان جو ہے وہ دلالت کرتا ہے اضطراب پر، جیسے غلیان۔ اور فعال اور فعیل جو ہیں یہ دلالت کرتے ہیں صوت، آواز پر، جیسے نباح اور سہیل، تو یہ آوازیں ہیں، یہ گھوڑے کے ہنہنانے کو سہیل کہتے ہیں اور یہ باز کی آواز ہوتی ہے۔ تو اس طرح فعال اور فعالہ یہ دلالت کرتے ہیں بیماری پر، جیسے زکام ہے، رمد ہے، رمد آنکھ کی بیماری کو کہتے ہیں، زکام جو ہے نزلے کو کہتے ہیں۔ اور فعلتن جو ہے یہ دلالت کرتا ہے رنگ پر، جیسے حمرتن کا مطلب ہے سرخ رنگ، خضرتن کا مطلب ہے سبز رنگ۔ تو یہ سارے ثلاثی مجرد کے مصادر ہیں، ان سے اگر کوئی وزن آ رہا ہو تو وہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور کچھ سماعی ہیں، مطلب یہ ہے کہ لیس لہا قاعدۃ تسیر علیہا، ان کے لیے کوئی مخصوص قاعدہ نہیں ہے کہ جس کی رعایت کی جائے، جس پر چلا جائے، بل یجی علی اوزان متعددہ، بلکہ یہ متعدد اوزان پر آتے ہیں، نعرفها بالرجوع الی کتب اللغہ، جنہوں کو ہم لغت کی کتابوں کی طرف رجوع کر کے پہچان لیتے ہیں، والمعاجم، اور اس طرح جو معجم ہیں، ڈکشنریاں ہیں۔ نذکر بعضها منها علی سبیل المثال، ان میں سے بعض ہم مثال کے طور پر ذکر کرتے ہیں، جیسے فعل ہے، قتل، یہ باب ناصر ینصر سے ہے۔ اس طرح فعل، فسق، یہ ناصر ینصر یعنی فسق یفسق۔ اس طرح فعل ہے، جیسے شکر ہے، یہ بھی باب ناصر ینصر سے۔ اس طرح فعول جیسے قبول ہے، یہ سامی اسم قابل یقبل سے ہے۔ اس طرح فعل جیسے صغر، یہ باب کارما یکرم سے ہے، یعنی صغورہ یصغر۔ نباح کتے کے بھونکنے کی آواز ہوتی ہے۔ آگے ہے ما ہی الاسماء الخمسہ و اعرابها اذکرها مع بیان امثلہ بالشرح والایضاح۔ اسماء خمسہ کیا ہیں اور ان کا اعراب کیا ہے، یہ تشریح اور مثالوں کے ساتھ ان کی وضاحت کرنی ہے۔ اسماء خمسہ سے مراد اسماء ستہ مشہورہ ہیں، یعنی یہ 6 اسماء مشہور ہوتے ہیں، اور فرا جو ہے ان کے نزدیک اور اس طرح زجاجی کے نزدیک یہ 5 ہیں، لعدم اطلاعہما علی ما قالہ ابن ہشام، جیسے وہ ہنون جو ہے نا اس کو نہیں گنتے، جیسے کہ اس کی وضاحت جو ہے ابن ہشام نے کی ہے فی شرح قطر ندی شرح میں۔ اور اسماء ستہ جو ہیں وہ ہیں ابن، اخن، حمن، ہنون، فمن اور زو، و اعرابها علی نوعین، یہ 5 اسماء ہیں۔ یہ اصل میں 6 اسماء تھے۔ اسماء خمسہ جو ہے یہ اس وجہ سے مشہور ہو گئے کہ فرا جو ہے اور زجاجی وہ ان کو اسماء خمسہ کہتے تھے، کیونکہ اسے ہنون جو ہے نا اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ الاسماء ستہ ہی ابن و اخن و حمن و ہنن و فمن و زو و اعرابها علی نوعین، اس کا جو اعراب آتا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کا اعراب الحروف آتا ہے،
اور کچھ کا اعراب بالحرکات آتا ہے۔ عربی زبان میں دو طرح سے اعراب آتے ہیں، حروف کے ساتھ اعراب آتا ہے اور حرکات کے ساتھ اعراب آتا ہے۔ حروف کے ساتھ جو اعراب ہوتا ہے نا، اس میں حالت رفعی واو سے آتی ہے اور حالت نصبی وہ الف سے آتی ہے اور حالت جری یا سے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ زبر کے لیے الف آتا ہے، زیر کے لیے یا اور پیش کے لیے واو، تو یہ اعراب بالحرف ہو جاتا ہے۔ اور اعراب بالحرکت وہ ظاہر ہے کہ جو حرکت سے آتا ہے، یعنی زبر زیر پیش سے آتا ہے۔ اول مقدرہ، یا پھر ان کا اعراب جو ہے وہ مقدر ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، ورڈز میں ظاہر نہیں ہوتا، لفظوں پر وہ اعراب نہیں ہوتا، لفظوں پر زبر نہیں ہے، لفظوں پر زیر نہیں ہے، لفظوں پر پیش نہیں ہے، لیکن وہ ہم سمجھیں گے کہ یہ یہاں پر حالت رفعی میں ہے، حالت نصبی میں ہے یا حالت جری میں ہے۔ الاول اعرابها بالحرف، سب سے پہلے جو اسماء خمسہ کا اعراب ہے وہ اعراب بالحرف ہے۔ والمراد بالحرف، حروف سے مراد الف واو اور یا ہیں۔ فترفع بالواو، واو کے ساتھ رفع دیا جاتا ہے۔ ونیابۃ عن الضمہ، یہ جو واو ہے یہ ضمہ سے نائب ہوتی ہے، یعنی پیش سے۔ تنصب بالالف، ان کو نصب دی جاتی ہے، نصب مطلب زبر دی جاتی ہے الف کے ساتھ۔ نیابۃ عن الفتح، اور یہ جو الف ہوتا ہے نا یہ فتح سے نائب ہوتا ہے، یعنی یہ الف ایک طرح سے زبری ہوتی ہے۔ اور تجر بالیا، اور ان کو جر دی جاتی ہے یا کے ساتھ۔ نیابۃ عن الکسرہ، اس وقت یہ کسرہ سے نائب ہوتے ہیں، مطلب اسے جو یا ہے نا یہ ایک طرح سے زیر ہوتی ہے۔ تقول، آگے مثال ذکر کر رہے ہیں کہ جاءنی ابوہ، اب یہ یہاں پر جا سبجیکٹ، اس کا فاعل واقع ہو رہا ہے فعل کا۔ جاء، آیا، نی میرے پاس، جاءنی میرے پاس آیا، ابوہ اس کا باپ، اس کا باپ اس میں جا کا فاعل بن رہا ہے، حالت رفعی میں ہے، لہٰذا یہ ابن کی حالت رفعی واو سے آ گئی۔ رأیت اباہ، میں نے اس کا باپ دیکھا، یہاں پر یہ آبجیکٹ واقع ہو رہا ہے اس لیے حالت نصبی میں ہے، تو اس لیے الف کے ساتھ اس کی حالت نصبی آ گئی۔ ومررت بابیہ، اور یہاں پر جو ہے یہ بار فجار شروع میں آ رہا ہے، جب بار فجار شروع میں آ رہا ہے تو اب یہ حالت جری ہے اس کی، اور حالت جری جو ہے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ یعنی جو زیر والی ہے وہ یا سے آتی ہے۔ کذالک القول فی البواقی، باقیوں کے اعراب بھی اسی طرح آتا ہے۔ وشرط اعراب هذه الاسماء بالحروف المذکورہ ثلاثۃ امور، ان کا اعراب بالحرف کی آتا ہے، یعنی حالت رفعی واو سے، حالت نصبی الف سے، اور حالت جر یا سے آتی ہے، لیکن اس میں تین شرائط ہیں۔ تین شرائط اگر پائی جائیں گی تو ہی ان کا یہ اعراب اس طرح آتا ہے۔ ان تین شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ ان تکون مفردہ، یہ جو اسماء ستہ ہیں یہ مفرد ہوں۔ ان تکون مکسرہ، یہ مکسرہ نہیں ہے، یہ لفظ ہے مکبرہ، یہ یہاں پر غلط لکھا ہوا ہے کہ یہ مکبر ہوں، یعنی ایک ہے ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن، زو، ان دس شیپ، اس شکل میں یہ مکبر ہوتے ہیں۔ اور ایک یہ مصغر ہوتے ہیں، یعنی یوں جیسے یہ ابن سے ابیہ، اس طرح ابئی، اس طرح ہمئی، اس طرح فمئی، اس طرح ہنئی، یہ اس طرح اگر آ جائیں تصغیر کی شیپ میں، جس وقت ان میں چھوٹے پن کا معنی ہوتا ہے، تو تب یہ ان کا اعراب الحرف نہیں آتا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ان تکون مضافۃ الی غیر یا المتکلم، یہ ہوں مضاف لیکن یہ یا ضمیر کی طرف مضاف نہ ہو، یعنی یہ اور کسی اسم کی طرف مضاف ہو جائیں یا پھر اور کسی ضمیر کی طرف مضاف ہو جائیں، تب ان کا اعراب الحرف آ جائے گا۔ لیکن اگر یا ضمیر متکلم کی طرف آئیں گے تو پھر ان کا اعراب الحرف نہیں آئے گا۔ وللفم شرط زائد، اور فمن جو ہے اس کے لیے ایک اور زائد شرط ہے، وہو ان تکون بغیر المیم، کہ یہ میم کے بغیر ہو۔ ولزو شرطانی، زو جو ہے اس کے لیے دو شرطیں ہیں جو زائد ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یکون مضافا الی اسم الجنس، کہ یہ اسم جنس کی طرف مضاف ہو۔ وثانی ما ان لا یکون بمعنی الذی، دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ یہ الذی کے معنی میں نہ ہو، جیسے ھذا اخوہ، رأیت اخاہ، مررت باخیہ۔ ھذا اخوہ، یہ اس کا بھائی ہے، رأیت اخاہ، میں نے اس کے بھائی کو دیکھا، مررت باخیہ، میں اس کے بھائی کے پاس سے گزرا۔
اس طرح ھذا فوہ ورأیت فاہ وسمعت من فیہ یعنی یہ جو پیچھے ذکر کیا نا فمن فمن، اس میں جو ہے یہ میم نہیں ہونا چاہیے، اکیلا فا ہونا چاہیے. اس طرح یہ فوہ ہے، فاہ ہے، اس طرح فیہ وغیرہ ہے. ھذا ذو مال ورأیت ذا مال ومررت بذی مال، یعنی یہ ذو ذا ذی یہ اس طرح ہے. الثانی دوسرے ان کے اعرابی حالت یہ ہے کہ اعراب ھذی الاسماء بالحرکات الظاہرہ او المقدرہ، کہ ان کا جو اعراب ہے وہ ظاہری یا مقدر حرکات کے ساتھ آتا ہے. ان میں سے حرکات ظاہریہ جو ہیں وہ اوربت ھذی الاسماء بالحرکات الظاہریہ، کہ یہ اسماء ظاہر حرکات کے ساتھ ان کو اعراب دیا جاتا ہے اذا کانت مفردہ، جب یہ مفرد ہوں، غیر مضافہ مضاف نہ ہو. اگر مضاف ہوں گے تو پھر تو اوپر ہم پڑھے ہیں کہ اگر یا ضمیر کے علاوہ یہ اور مکبر ہیں اور یہ مضاف ہو کر استعمال ہو رہے ہیں تو پھر اعراب الحرف ہوتا ہے. اور اگر یہ اکیلے ہیں مضاف نہیں ہیں تو پھر ان کا اعراب جو ہے وہ حرکت کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ھذا ابن ورأیت ابن ومررت بابن، تو یہ اس طرح تھا. وَإِذًا إِذَا كَانَ مَجْمُوعَةٌ جمع التکسیر، اس طرح اگر یہ جمع مکسر ہوں جیسے جاءنی اباؤک رأیت اباءک مررت بابائک، تو اب یہ جمع مکسر ہیں. جمع مکسر کی شکل میں بھی ان کا اعراب جو اعراب الحرکت آئے گا. وَإِذًا إِذَا كَانَتْ مُصَغَّرَةٌ، اس طرح جب یہ مصغر ہوں، ان میں چھوٹے پن کا معنی ہو، جیسے جاءنی اخیک، اب یہ اخی جو ہے اخن کا اخن مکبر ہے اور اخی کا مطلب ہے چھوٹا بھائی، یہ اس کا مصغر ہے. تو جاءنی اخیک کا میرے پاس تیرا چھوٹا بھائی آیا، اور رأیت اخیک کا میں نے آپ کے چھوٹے بھائی کو دیکھا، ومررت باخیک اور میں آپ کے چھوٹے بھائی کے پاس سے گزرا. تو یہ تب ان کا اعراب جو اعراب الحرکت آتا ہے. آگے ہے حرکات مقدرہ، یعنی جو پوشیدہ حرکات ہوتی ہیں جو لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتی. تو اوربت ھذی الاسماء بالحرکات المقدرہ، ان اسماء کو مقدر حرکات کے ساتھ بھی اعراب دیا جاتا ہے اذا کانت مضافہ الی یا المتکلم، جب یہ یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہوتے ہیں، جیسے ھذا ابی یہ میرا باپ ہے، ورأیت ابی ھذا ابی میں یہ میرا باپ ہے، رأیت ابی میں نے اپنے باپ کو دیکھا، ومررت بابی اور میں اپنے باپ کے پاس سے گزرا. تو تینوں شکلیں جو ہیں یہ اس میں ابی 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 ہی ہے، ایک ہی طرح کا ان کا اعراب ہے، جب لفظوں میں ظاہر ہو رہا ہے. حالانکہ پہلے میں یہ رفعی حالت میں ہے، دوسرے میں نصبی حالت میں ہے، اور تیسرے میں جری حالت میں ہے، لیکن یہ تینوں میں ابی ہی ہے. اس میں ایک فائدے کی بات یہ ہے کہ اذا کانت ھذی الاسماء مثنات اوربت اعراب المثنى، جس وقت یہ اسماء تثنیہ ہوں تو ان کو تثنیہ والا اعراب دیا جاتا ہے، جیسے جاءنی اخوان رأیت اخوین مررت باخوین. تو جو تثنیہ کا جیسے اعراب ہوتا ہے، یعنی تثنیہ میں حالت رفع الف سے آتی ہے، حالت نصبی اور جری یا سے آتی ہیں، ما قبل مفتوح سے. وَإِذَا كَانَتْ مجموعہ، جس وقت یہ جمع ہوں جمع سالم تو ان کو جمع مذکر سالم والا اعراب دیا جاتا ہے، جیسے جاءنی ابون میرے پاس باپ آئے، رأیت ابینا میں نے باپوں کو دیکھا، مررت بابینا. تو یہ اس طرح. وَلَمْ يُجْمَعْ مِنْهَا هَذَا الْجَمْعُ إِلَّا الْأَبُو وَالْأَخُو وَالْحَمُونُ، اور جو جمع مذکر سالم ہے وہ ابن اخن اور ہمون سے بنتی ہے. ہمون جو ہے نا یہ اقارب الزوج، یہ زوج کا اقارب ہوتا ہے. زوج جو ہے شوہر کو کہتے ہیں، اور زوجہ یعنی جس طرح وہ ہم کہتے ہیں نا جیٹھ اور دیور اس ٹائپ کے، ان کو کہتے ہیں یہ ہمون. اور ہنون جو ہے یہ فرج کو کہتے ہیں. میرے خیال میں آج اس کے 4 کوسچنز کافی ہیں.